السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں تیرا عشق جان لیوا پارٹ 7۔ شکر ہے، میں تو ڈر گیا تھا۔ سلیمان اس چوکی سے نکلتا گہرا سانس بھر کر بولا، تم تو ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتے ہو۔ ارے بھائی، یہ چھوٹی بات نہیں تھی، پر یہ سب ہوا کیا تھا؟ سلیمان ابھی تک حیران تھا۔ وہ ایک ٹریپ تھا کہ برزل ابراہیم کو پکڑا جا سکے اور پھر پولیس مقابلے میں مار دیا جائے۔ ایس پی ناظر سلیمان نے نفرت سے نام لیا تھا۔ آپ نے کیسے سب ہینڈل کیا؟ کیسے؟ سلیمان کے تجسس پر برزل مسکرایا۔ مجھے شروع سے ہی قدم پھونک کر رکھنے کی عادت ہے۔ آج صبح میری گاڑی، جسے میں لاک کر گیا تھا، آفس سے جب میں باہر آیا تو گاڑی کا بیک ڈور اوپن تھا اور یہی چیز میرے دماغ میں کلک کر گئی۔ تلاشی لینے پر مجھے بہت بڑی مقدار میں ڈرگز ملے، جن کو ضائع کر کے میں نے نمک رکھ لیا، اور پھر میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ایس پی کی شکل کیسے ہوگی جب وہ اپنے پلان میں بری طرح سے ناکام ہوگا، جو دیکھ کر کافی مزہ بھی آیا مجھے۔ برزل کی بات پر سلیمان محفوظ ہوا۔ اس کا مطلب وہ ناکامی کے بعد ایک اور حملہ کرے گا، پر اس دفعہ اسے اتنا بھی موقع نہیں ملے گا، کیونکہ اب ایس پی کی الٹی گنتی شروع۔ برزل کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ سلیمان کو ایس پی پر ترس آنے لگا تھا۔ برزل کمرے میں آیا تو فارسیہ کو پریشان اور گمسم صوفے پر بیٹھے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، جو شرٹ کے کف لنکس کھولتا اس کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ آ گئے؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ بے اختیار بولی تھی، پھر اس کی حیران نظروں کو دیکھتی گڑبڑا گئی۔ میں تو ٹھیک ہوں۔ کیا کچھ ہوا ہے؟ نہیں تو۔ وہ سانس سر بھی نفی میں ہلا رہی تھی۔ اوکے، ریلیکس، میں کپڑے نکال دوں؟ وہ کہتا ہوا شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، جبکہ فارسیہ مہاپارا کی کال پر پھر سے الجھنے لگی۔ وہ کتنی زیادہ پریشان رہی تھی، ایک طرف باپ اور ایک طرف وہ انسان جس کے لیے آج پہلی مرتبہ اس نے تکلیف محسوس کی تھی، مگر باپ کی محبت پھر بھی غالب آ گئی تھی اور اس نے اسے کال نہیں کی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر برزل ابراہیم کے ساتھ بیٹھی تھی، اسی الجھن میں گرفتار تھی کہ برزل نے اس کی توجہ اپنی طرف کی۔ تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ جی، کھا رہی ہوں۔ وہ جلدی سے اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کہیں جاؤ تو مجھے میسج کر دیا کرو، جسٹ فار انفارمنگ، تاکہ مجھے پریشانی نہ ہو؟ وہ بہت نرمی سے اسے کہنے لگا، کیونکہ حیدر پر غصہ نکال سکتا تھا مگر اس پر نہیں۔ فارسیہ نے کچھ نہ سمجھی سے دیکھا، پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا۔ میں اور حیدر بھائی کل کھانا کھانے گئے تھے۔ کوئی مسئلہ نہیں، آگے بھی جا سکتی ہو، شاپنگ کرنے بھی، مگر جانے سے پہلے بس ایک میسج کر کے احسان کر دیا کرو، کیونکہ میں اپنے گارڈز کو اپنی بیوی کی ایک ایک چیز پر نظر رکھنے کا تو نہیں کہہ سکتا اور اس کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا۔ اوکے۔ برزل کے نرم لہجے پر وہ پرسکون ہو کر سر ہلا گئی۔ یہ بات اسے کافی اچھی لگی تھی۔ کل حیدر بھائی کو کسی نے مارا تھا، بہت زیادہ۔ اپنی طرف سے اس نے بہت بڑی بات بتائی تھی، مگر برزل سر ہلاتا کھانے میں یوں مگن تھا جیسے کچھ سنائی ہی نہ دیا ہو، جبکہ فارسیہ سوچنے لگی کہ اپنے بھائی کے بارے میں سن کر وہ غصے میں آ جائے گا۔ ان کو چوٹیں آئی تھی، اس نے پھر احساس دلانا چاہا مگر نہ جی، بہت خون بہہ رہا تھا ان کا۔ وہ اس خاموشی پر حیران تھی، آخرکار بول اٹھی، آپ کچھ نہیں کریں گے؟ جو کرنا تھا کر لیا، ویسے بھی غلطی اس کی تھی، اگر یوں کسی کی بیوی کو بنا پوچھے بتائے لے کر جائے گا تو ایسا تو ہوگا نا۔ برزل کی بات اس کے پلے نہ پڑی تھی، اس لیے کچھ دیر سمجھتی پھر سر جھٹک گئی۔ کیا میں ان کا حال پوچھ سکتی ہوں؟ اس کی بات پر برزل نے اسے دیکھا، جو حیدر کے زخموں کا سوچتی پریشان ہو اٹھی تھی۔ اوہ، تو بھائی کی چوٹوں کی وجہ سے پریشان تھی تم؟ وہ تھوڑی دیر پہلے اس کی خاموشی کا مطلب اخذ کرتا کندھے اچکاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ٹھیک ہے، اب پرسوں تک آ جائے گا۔ برزل اپنے موبائل پر آتی کال کی طرف متوجہ ہو کر پھر رک کر اسے دیکھنے لگا۔ اپنی پلیٹ ختم کر کے اٹھنا، اسے ہدایت دیتا چلا گیا تو وہ گہرا سانس بھرتی کھانے سے دو ہاتھ کرنے لگی۔ دیکھو تو کیا حال کر دیا تمہارا، کتنا ظالم انسان تھا وہ۔ ہانیہ نے صدف یعنی حیدر کو اپنے زخموں پر ٹو کور کرتے دیکھ کر اس سے ہمدردی جتائی اور اندیکھے شخص سے نفرت۔ ہاں، بہت ظالم، سخت دل اور سفاک ہے وہ۔ حیدر نے اپنے دل کی بھڑاس نکالنی چاہی۔
क्या लगता है तुम्हारा? भाई है मेरा। उस जैसा भाई ना ही हो तो अच्छा है, जिसे जरा तरस नहीं आया तुम पर। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो हाथ तोड़ देती उसके। हानिया के जोश पर वो हैरानगी से देखने लगा। तुम ऐसा कर सकती थी? हाँ, क्योंकि मुझ में बहुत हिम्मत है किसी का भी हाथ झटकने की। वो लापरवाही से बोलती उसकी खुद को देखती पसंदीदा नजरों से अनजान थी। तुम तो बहुत बहादुर हो। मैं भी तुम्हारे जैसा बनूंगा और भाई से अब डरना छोड़ दूंगा। वो इससे ज्यादा खुद को बावर करवाने लगा, मगर हानिया उसके अल्फाज पर चौंक उठी। ये तुम कैसे बोल रही हो? हानिया की बात हैदर को ठिठकने पर गड़बड़ाने पर मजबूर कर गई। वो कभी कभी अपनी मर्दाना लक को देखने लगता हूँ तो सॉरी सॉरी लगती हूँ। उसकी वजाहत भी गड़बड़ाई हुई थी। अच्छा, मैं खाना लेकर आती हूँ। हानिया उठ खड़ी हुई। शुक्र है बच गया, कल तो हमेशा के लिए यहाँ से जान छूट जाएगी मेरी। वो बोलता हुआ अपने गुलाबी आंचल को कोफ्त से सर पर लेने लगा। ये क्या था रईस, एक छोटा सा काम कहा था, वो भी तुमसे ना हो पाया। नाजिर ऐवान बहुत तपा हुआ था और सारी भड़ास रईस पर निकालने लगा। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे पहले कभी तुम्हारा काम ना किया हो मैंने। दूसरी तरफ रईस भी भड़क उठा। तो कैसे इस दफा तुम नाकाम हो गए, यही तो समझ नहीं आ रहा। मेरे बंदे ने वो पैकेट उसकी गाड़ी में रखा था, मगर वो नमक कैसे बन गया? ये तो फिर उस लड़के की चालाकी है ना। बहुत शातिर दिमाग है उसके पास। रईस की बात पर नाजिर ऐवान पेचोताब खाकर रह गया। यही तो मैं कहता था तुम्हें कि उसे आम ना समझो। तो मरवा दूं फिर? नहीं, मुझे उसे एक बार नहीं बार बार मौत की अजियत से दो चार करना है। इसलिए तुम बस कोई ट्रैप तैयार करो उसके खिलाफ कि ये मेरे चुंगल में आ सके। ठीक है, करता हूँ कुछ, कहकर वो राब्ता मुंतका कर गया। तुम नहीं बचोगे मुझसे अब, एसपी नाजिर ऐवान। उसके दिलो दिमाग में इस वक्त वही छाया हुआ था। फारसिया कॉलेज से आई तो लाउंज में बरसल इब्राहिम को बैठे देखकर हैरान हुई, क्योंकि वो इस वक्त कभी भी घर पर नहीं होता था। अपनी हैरानगी को परे करती उस पर सलामती भेजती वो अपने कमरे में चली गई। जब 20 मिनट बाद वो फ्रेश होकर आई तो बरसल इब्राहिम को वहीं लैपटॉप पर बिजी देखकर किचन में चली गई, जहाँ मिस जोना उसे देखकर पहले से ही उसका लंच रेडी कर चुकी थी। आप यहाँ लंच करेगी या बाहर डाइनिंग टेबल पर रख दूँ? मिस जोना के इस्तफसार पर वो मिरर विंडो से एक नज़र अपने काम में मुतवज्जा बरजल इब्राहिम को देखती बेइख्तियार बोल उठी, वहाँ। फारसिया उसके हैरान चेहरे को देख के बगैर बाहर जाने लगी। मगर मैम, सर पसंद नहीं करते कि कोई। पहले उनसे पूछो मैं कोई हूँ। न जाने कहाँ से आज इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो यूं बोल उठी थी। मिस जोना शर्मिंदा होती सर हिला गई। फारसी आकर एक सोफे पर आलती पालती मार कर बैठ गई और एलईडी का रिमोट अपनी गिरफ्त में लेती अपना पसंदीदा चैनल लगाने लगी। बरसल इब्राहिम ने एक नज़र उठाकर देखा था, फिर अपने काम में लग गया। मिस जोना ने खाने की ट्रॉली फारसिया के सामने की तो बरसल इब्राहिम ने सर उठाकर सवालिया नज़रों से मिस जोना को देखा। सॉरी सर, वो मैम यहाँ खाना। ओके, आप जाए। बरसल ने बात मुकम्मल सुने बगैर ही जाने का कह दिया। तुम्हें डाइनिंग टेबल पर इजी होकर खाना चाहिए था, मिस जोना के बाद वो उससे बोला, जो चाइनीज राइस से भरपूर इंसाफ करने में मसरूफ थी। यहाँ भी इजी हूँ, मैं आज से यहीं लंच किया करूँगी। वो बिना देखे बोली थी। बरसल ने बस एक नज़र देखा, फिर सर झटक गया। वो इस तरह की बेतरतीबी का आदी नहीं था, और यही बात हैदर में थी, मगर उसको तो वो डांट लेता था। मगर यहाँ मामला ही और था। कॉलेज कैसा जा रहा है तुम्हारा? बिल्कुल ठीक, वो मुस्कुराई थी, क्योंकि अब कॉलेज और घर दोनों में वो आज़ाद थी। फिर जहन में एक ख्याल आया तो बरजल की तरफ देखने लगी, जो अपने काम में ही उलझा हुआ था। वो लबों पर जबान फेरती खुद में हिम्मत पैदा करने लगी। मेरी हर बात मान रहे हैं ये, लड़ते और गुस्सा भी नहीं करते बाबा की तरह। मैं कह सकती हूँ। वो मस्बत पहलू तलाश करती खुद में एक ताकत सी महसूस करने लगी। वो हमारे कॉलेज की ट्रिप जा रही है, क्या मैं भी नाम लिखवा दूँ? आहिस्ता से बोली। बरजल ने इनकार करने के लिए सर उठाया, मगर उसकी पुरुम्मीद नज़रों को देख कर चुप हो गया। असल में उसे मसला बस सिक्योरिटी का था, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि नाजिर ऐवान कुछ तो नया तलाश करेगा बरजल को काबू करने के लिए, और वो फारसिया भी हो सकती थी। हाँ, तुम लिखवा लो। अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ और होता है।
وہ نرمی سے بولتا اس کے چہرے پر مسکراہٹ لگ گیا۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ یقیناً بہت خوش ہوئی تھی اور اس چیز کا اظہار بھی کر گئی۔ برزل نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اب مجھے بھی یقین آنے لگا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں۔ بابا نے کبھی بھی مجھے کہیں جانے نہیں دیا۔ میری فرینڈز ہر سال ٹرپ پر جاتی ہے، اتنا مزہ آتا ہے ان کو۔ وہ خوشی خوشی پہلی دفعہ یوں اس سے باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ مجھے تصویریں دکھاتی تھی، اب میں بھی سب کو تصویریں دکھاؤں گی اور خوب تصویریں بناؤں گی اور آپ کو بھی سینڈ کروں گی۔ ٹرپ جا کہاں رہی ہے؟ وہ اس کی باتوں میں دلچسپی لیتا پوچھنے لگا۔ ناردرن ایریاز میں 3 دن کا ٹرپ ہے۔ اوکے۔ وہ کچھ سوچتا سر ہلانے لگا۔ یہ اسے اچھا نہیں لگا تھا مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ میں نے تمہارا اکاؤنٹ کھلوا دیا ہے، ATM کارڈ شام تک سلیمان تمہیں دے دے گا، تم اس کے ذریعے جتنی چاہے شاپنگ کر سکتی ہو، جو لینا ہو لے سکتی ہو۔ برزل کی بات پر وہ بہت خوش ہوئی تھی اور یہ خوشی اس بات کی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے سب کر سکتی تھی۔ کھانا کھاؤ اب؟ نہیں بس کھا لیا۔ میں زارا کو بتاؤں کہ میں بھی اس دفعہ جاؤں گی؟ وہ اٹھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی کیونکہ اس کا موبائل وہاں تھا، جبکہ برزل لیپ ٹاپ بند کرتا اب اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ ماپارا بیگم کمرے میں آئی تو ناظر ایوان کو پریشانی سے کمرے میں ٹہلتے پایا۔ کیا بات ہے؟ وہ ان کا چہرہ دیکھ کر اس بات کا اندازہ تو پہلے ہی لگا چکی تھی کہ اپنے کام میں یہ بری طرح ناکام ہوا تھا۔ کچھ نہیں، بس فارسیہ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ الہی خیر! ناظر ایوان کے منہ سے فارسیہ کا سن کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ کیا؟ یہی کہ ہم کیوں اس لڑکے کی وجہ سے اپنی بیٹی سے دور ہو گئے۔ نکاح بھی فارسیہ کا ہم نے کروایا تھا اور خود سے دور رکھ کر سزا بھی ہم ہی اسے دے رہے ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں اپنی بیٹی کو یوں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ناظر ایوان کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ جیسا کہ تم کہتی ہو کہ وہ لڑکا بہت اچھا ہے فارسیہ کے ساتھ، تو پھر فارسیہ کو وہ ہم سے ملنے کے لیے کیوں نہیں دیتا؟ ملنے کیوں روکے رکھا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے وہ فقط یہی کہہ پائی کیونکہ وہ ان کی بات کا مطلب جاننا چاہتی تھی۔ تو فارسیہ کو بولو کہ وہ ہم سے ملے۔ اس کو بولنا کہ اس کے پاپا اسے ملنا چاہتے ہیں، یہ اس کا گھر ہے، وہ آ کر اپنے بھائیوں سے بھی مل سکتی ہے۔ مجھے اس کا سیل نمبر دو، میں خود بھی بات کروں گا اس سے۔ آخر بیلی تھیلے سے باہر نکل آئی تھی۔ جی میں کہوں گی اس سے۔ وہ خاموش ہو گئی تھی۔ پھر ناظر ایوان کے واش روم جانے کے بعد وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ یہ اتنے سالوں تک تو بیٹی کا باپ بن نہیں سکا، اب یوں اچانک؟ کل تک جس سے بیوہ کرنا چاہ رہا تھا آج ایسے کیسے؟ کہیں فارسیہ کو اس کے شوہر کے خلاف تو استعمال نہیں کرنا چاہ رہا؟ ایسی بہت ساری سوچیں اس کے دماغ میں گھومنے لگی تھی۔ برزل ابراہیم پرسوج انداز میں اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا کہ سلیمان آیا۔ بھائی، یہ رئیس اور ناظر ایوان کا معاہدہ ہے جو انہوں نے 5 سال پہلے ایک بلیک بزنس کے لیے کیا تھا۔ سلیمان نے ایک فائل اس کے سامنے رکھی۔ گڈ، یہ میں نے ناظر ایوان کا جی میل اکاؤنٹ ہیک کیا ہے جس میں اس کی وہ ساری ڈیلنگز کی اور چیک کی ڈیٹیلز ہے جو اس نے کسی کا 2 نمبر کا کام کر کے کیش اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرواتا رہا ہے۔ اور سب سے مین چیز سلیمان، وہ لیپ ٹاپ کی اسکرین اس کی طرف کر کے بولا، یہ 5 قتل جو اس نے پیسے لے کر ان بندوں کی وجہ سے کیے اور ان سے لاکھوں کے حساب سے پیسے لیے۔ واو، یہ تو پرفیکٹ ہے، یہ انکشافات تو SP کی وردی 2 منٹ میں اتروا دیں گے۔ سلیمان خوش ہوا۔ اب تم دیکھ لو کہ یہ سب کیسے استعمال کرنا ہے۔ جی بھائی، آپ فکر نہ کریں۔ وہ لیپ ٹاپ کے ساتھ USB اٹیچ کرنے لگا۔ 2 دن تک وقار انا کی گیم بھی ختم کر رہا ہوں میں۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو ان کی میٹنگ۔ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں سلیمان، کیونکہ جب وہ مر جائیں گے تو 9 گروپ جلد ہی میٹنگ کرنا چاہے گا، مطلب کہ 1 ماہ پہلے ہی میں ان کو اور اس زمین پر چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ فارسیہ اپنے کالج ٹرپ کے ساتھ ناردرن ایریاز جانا چاہتی ہے، میں نے اسے اجازت بھی دے دی ہے اور تم جانتے ہو اب کیا کرنا ہے۔ سلیمان اس کی بات پر چونکا تھا، کچھ کہنا چاہا تھا، پھر خاموش ہو گیا۔ جی بھائی، میں سمجھ گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اتنے دن SP کو الجھائے رکھو کہ وہ اپنی نوکری بچانے کے لیے ہی بھاگ دوڑ کرتا رہے۔ جی ٹھیک ہے، سلیمان نے سر ہلا دیا۔ برزل اپنے موبائل پر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔
برزل کمرے میں آیا تو فارسی اپنے موبائل کے ساتھ ہی لگی تھی اور مسکرا رہی تھی، اور یہ مسکراہٹ صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ پہلی دفعہ گھومنے جا رہی ہے۔ برزل ابراہیم، اگر تم پہلے ہی اپنی بیوی کو ٹور پر لے جاتے تو اس وقت تمہیں یہ کڑوا گھونٹ نہ بھرنا پڑتا۔ وہ خود کو ملامت کرتا ٹراؤزر، شرٹ اور وارڈروب سے نکالتا واش روم میں گھس گیا۔ جب 10 منٹ بعد باہر آیا تو فارسیہ کو ویسی ہی حالت میں پایا۔ کیا ہو رہا ہے؟ بالوں میں برش کرتا ہوا اس کی توجہ خود کی جانب کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں زارا سے بات کر رہی تھی، اس نے مجھے نام بتایا ہم جن جگہوں پر جانا چاہتے ہیں، اور یہ دیکھے میں نے گوگل سے سب نکالی ہے، دیکھے تو کتنی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ موبائل کی اسکرین اس کی طرف کر کے بولی جو اب بیڈ پر بیٹھ رہا تھا۔ واو، نائس پلیسز۔ وہ اس کے اشتیاق کے پیش نظر بولا۔ بہت مزہ آنے والا ہے۔ زارا کہہ رہی تھی کہ ہم وہاں سے شاپنگ بھی کریں گے۔ وہ 20,000 لے کر جا رہی ہے اپنے بابا سے۔ کیا اس میں اتنے ہوں گے؟ وہ اے ٹی ایم کارڈ کی طرف دیکھ کر بولی جو کچھ دیر پہلے سلیمان نے اسے دیا تھا۔ برزل نے مسکراہٹ روکی تھی۔ اس میں 20,000 تو نہیں ہے۔ اوہ، کوئی بات نہیں، میں زیادہ چیزیں نہیں لوں گی۔ فارسیہ اسے شرمندہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میری کالج پاکٹ منی میں جو آپ دیتے ہیں نا 10,000 ہے، وہ بھی، کیونکہ میں بس کبھی کبھار ہی کچھ کھاتی پیتی ہوں کالج سے۔ وہ اچھی بیویوں کی طرح تھوڑے پیسے میں ہی گزارا کرنے والی بننے لگی تھی۔ برزل کو اس وقت اتنی اچھی لگی کہ وہ بے ساختہ ہی جھک کر اس کے رخسار پر اپنے ہونٹ رکھ گیا، جو اس کی حرکت پر سن ہو گئی تھی، اس کے لمس پر گلابی ہو گئی تھی۔ اس میں 20,000 نہیں بلکہ 20 لاکھ سے بھی زیادہ اماؤنٹ ہے، تم جو چاہے خرید سکتی ہو۔ وہ اسے شرم سے نکالنے کو ہلکے پھلکے انداز میں کہنے لگا تو وہ اس کی بات پر حیران ہوتی آنکھوں کے ساتھ منہ بھی کھول گئی تھی، جس کی صورت میں برزل کو پھر سے اپنے دل کے ہاتھ مجبور ہو کے اس کے دوسرے رخسار پر بھی ہونٹ رکھنے پڑے۔ اب کی بار وہ شرم سے لال گلابی ہوتی پیچھے کو سرکنے لگی۔ میں نے تو تمہیں ٹرپ پر جانے کی اجازت دی ہے، کچھ تو شکر بنتا ہے نا میرا۔ اس کا ہاتھ پکڑتا وہ پوچھنے لگا جو اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ جی میں ابھی آئی۔ وہ ہاتھ چھڑواتی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دھک دھک کرتے دل کو سنبھالتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اف، یہ شکریہ کون لیتا ہے ایسے؟ وہ اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتی بڑبڑائی۔ حیدر آج یہاں سے ہمیشہ کے لیے ہی جا رہا تھا اور کور سٹوری یہ بنائی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں سے ملنے گیا اور ان کے سلوک سے دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر گیا، جو کہ اس فاؤنڈیشن کے چوکیدار نے سب کو کہنا تھا۔ آج پھر تم جانا چاہتی ہو؟ ارے ابھی 3 دن پہلے ہی تو اپنے گھر والوں سے مار کھا کر آئی تھی تم۔ ہانیہ اس کے منہ سے سن کر حیران رہ گئی۔ کیا کروں، امی کی بڑی یاد آ رہی ہے، اور اس دن امی بیمار تھی، اب پتہ لینے تو جانا ہی ہوگا نا۔ صدف نے لپسٹک کو ہونٹوں پر رگڑتے ہوئے کہا۔ مگر صدف، وہ پھر سے نہیں، اب جیسا کہ مجھے میڈم سے 1 دن کی چھٹی ملی ہے تو میں اس ٹائم گھر جاؤں گی جب بھائی لوگ اپنے کام پر گئے ہوتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، اب تم کہہ رہی ہو تو تم میری اتنی فکر کرتی ہو، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تم بہت اچھی ہو ہانیہ۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ سچے دل سے بولتا ہانیہ کو عجیب سا احساس دلا گیا کہ وہ اس کی آنکھوں سے پھوٹتی روشنی سے نظریں چرانے لگی۔ تم خود بہت اچھی ہو صدف۔ وہ غیر محسوس انداز میں اپنا ہاتھ کھینچ گئی۔ پر تم بہت زیادہ اچھی ہو، میں تمہیں ہمیشہ اپنے دل میں یاد رکھوں گی۔ یہ تم 1 دن کی چھٹی پر جا رہی ہو کہ 1 سال کی؟ ہانیہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، جس پر حیدر بھی مسکرا دیا اور اس پر ایک بھرپور نظر ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ بہت جلد تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی ہانیہ، مگر صدف بن کر نہیں بلکہ حیدر بن کر، وہ دل ہی دل میں کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ایس پی ناظر اعوان، جو کہ برزل ابراہیم کو قابو کرنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر اس کی اپنی ذات ہی ایسے چکر میں قابو ہوئی کہ وہ کتنے پل ہی دم بخود رہ گیا۔ یہ کیا پاپا، یہ چینل والے کیا بکواس کیے جا رہے ہیں؟ کس نے دیے ان کو آپ کے خلاف یہ ثبوت؟ حسن کی آواز پر وہ چونکا، پھر اپنے موبائل کی طرف لپکا۔ اگلے آدھے گھنٹے تک اس نے ان تمام لوگوں کو کال کر کے اس گیم سے نکالنے کی درخواست کی تھی جن کی اس نے ڈھیر سارے کام کیے تھے، مگر اس وقت ان سب کو اپنی اپنی فکر تھی۔ وہ اس کا ساتھ دے کر یا اس کی سفارش کر کے اپنی کرسیاں گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ دیکھ لوں گا میں ان سب کو۔ موبائل کو بیڈ پر پھینکتا وہ سر تھام کر رہ گیا۔
اس کی رہی سہی کسر آئی جی کے دفتر سے موصول ہوئی کال نے نکال دی تھی کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا تھا، بلکہ اس پر بلا وجہ قتل اور رشوت لینے کے الزام میں کیس بھی کر دیا گیا تھا۔ برزل ابراہیم، برزل ابراہیم، یہ نام ایک فنکار کی طرح اس کے ہونٹوں سے ادا ہو رہا تھا۔ دوسری طرف ٹی وی دیکھتے سلیمان اور برزل ابراہیم مسکرا رہے تھے۔ پہلا تحفہ تو مل گیا ایس پی کو، اور اگلا؟ سلیمان نے پوچھا۔ اگلے کے لیے ذرا صبر کرو سلیمان، ابھی اس کا ہی مزہ لینے دو۔ میں نہیں چاہتا کہ جھٹکے پر جھٹکا ملنے سے اسے ہارٹ اٹیک آ جائے، اور اتنی آسان موت تو میں نہیں چاہتا اس ایس پی کی۔ برزل ابراہیم کی آنکھوں اور لہجے میں صرف اس کے لیے نفرت ہی تھی۔ یہ تو جیل چلا جائے گا۔ ہاں جائے گا، مگر جیل اس کا دوسرا گھر ہے۔ یہ وہاں بیٹھ کر ہمارے لیے کچھ پلان کرے گا، رئیس کی مدد سے، شاید مجھ پر حملہ یا فارسیہ کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش، کچھ بھی ایسا۔ تو آپ بتا دیں سب بھابھی کو۔ یہ بتاؤ کہ اس کے باپ کو جیل میں بھجوانے والا ہوں، بلکہ کل کو اسے مارنے بھی والا ہوں تاکہ وہ ساری زندگی مجھ سے نفرت کرے۔ برزل کے روکھے لہجے پر وہ سر نفی میں ہلا گیا۔ یہ نہیں، بلکہ یہ کہ یہ ناظر ایوان نے کیسے آپ کے پیرنٹس کو۔ یہ بھی نہیں سلیمان، میں اسے ان سب باتوں سے الگ رکھنا چاہتا ہوں۔ ہاں یہ بتاؤں گا کہ میں اس کی عائشہ پھوپھو کا بیٹا ہوں، مگر ناظر ایوان کے مرنے کے بعد، اور مجھے اسے اور زندہ بالکل نہیں دیکھنا۔ وہ جیبوں میں ہاتھ پھنساتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی موت سے پہلے ایک شاندار ملاقات کرنی ہوگی مجھے اس سے۔ ٹی وی پر آتی اس کی تصویر کو گھورتے دیکھ کر کہہ اٹھا۔ سلیمان مسکرا دیا۔ حیدر کے واپس آنے پر فارسیہ بہت زیادہ خوش تھی، اور اب اسے اپنی ٹرپ کے بارے میں بتا رہی تھی جس کے ساتھ وہ کل جا رہی تھی۔ بھائی آپ کو اکیلے بھیجنے پر رضامند ہو گئے؟ وہ حیران تھا، کیونکہ آج تک حیدر کبھی اکیلا نہیں گیا تھا۔ اکیلی کہاں، میری فرینڈس ہوگی نا میرے ساتھ۔ 3 دن کے لیے آپ جا رہی ہیں، میں تو پیچھے بور ہو جاؤں گا۔ آج ہی تو میں اتنے دن بعد آیا ہوں، کل آپ چلی جائیں گی۔ اس کے کہنے پر فارسیہ نے اس کی طرف دیکھا، پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی، آپ بھی چلے جائیے نا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ نہیں جا سکتا فی الحال، جب ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا پھر ہم ورلڈ ٹور پر جائیں گے، یہ بھائی نے پرومس کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہی بھی اسکائی شو روم کا انچارج لینا ہے میں نے۔ حیدر اپنے پلان بتانے لگا۔ کون سا مقصد؟ فارسیہ کے سوال پر حیدر نے خود کو کوسا۔ مقصد مطلب کہ جو میں یہ پروجیکٹ کر رہا ہوں نا، جس میں مجھے وہ کردار کرنا پڑا، یہ۔ اوہ اچھا۔ وہ سر ہلا گئی، جس پر حیدر نے سکون کا سانس لیا کہ کوئی اور سوال نہیں کیا۔ مس زونا لے بھی آئیے کچھ۔ وہ مس زونا کو ہی آواز دینے لگا۔ یہ کیا طریقہ ہے حیدر؟ پیچھے سے برزل ابراہیم نے سرزش پر وہ چونک کر صوفے سے اٹھا تھا۔ میں تو بس ایسے ہی۔ وہ جلدی سے مؤدب بن گیا۔ اس دن والی مار پھر سے تازہ ہو گئی تھی۔ گڈ جاب۔ برزل نے پیشانی چوم کر اس کا کندھا تھپتھپایا تھا، جس پر حیدر کے دل میں اس کے لیے محبت بڑھ گئی تھی۔ مس زونا، اگر یہ آپ سے ایسے بات کرتا ہے تو آپ دال چاول کا ٹوٹکا پھر سے یوز کر سکتی ہے۔ اگلے لمحے ہی برزل مس زونا کو کہتا ہے حیدر کے دل سے محبت کا جذبہ پھر سے سلا گیا جو تھوڑی دیر پہلے جاگا تھا۔ اف، یہ بھائی نہیں بدل سکتے۔ وہ پیر پٹک کر رہ گیا اور برزل کے جاتے ہی مسکینی نظروں سے مس زونا کو دیکھنے لگا کہ وہ مسکراتی ہوئی اس کا فیوریٹ جنک فوڈ اس کے سامنے رکھ گئی۔ جیو مس زونا، لو یو سو مچ۔ حیدر کی بات پر جہاں فارسیہ نے چونک کر مس زونا کو دیکھا، وہیں مس زونا بھی ہنستی ہوئی فارسیہ سے بولی، میم، حیدر سر دن میں 4 دفعہ اظہار کرتے ہیں، آپ بتائیے کیا کھائیں گی؟ کچھ نہیں۔ فارسیہ کے کہنے پر وہ سر ہلا کر چلی گئی۔ اگر یہ اظہار کسی اور نے سن لیا تو؟ فارسیہ کا اشارہ جس طرف تھا حیدر جان گیا تھا۔ فکر نہ کریں مائی لونگ بھابھی، بھائی کو بھی اب عادت ہو گئی ہے، وہ سنتے رہتے ہیں۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا ان سے؟ ارے ڈر کس بات کا؟ برزل ابراہیم تو حیدر سے ڈرتا ہے۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب سیڑھیاں اترتے برزل پر نظر پڑی۔ ہاں ڈرتا ہوں میں ان سے، آخر کو بڑے بھائی ہیں میرے۔ جس طرح بات بدل گیا تھا، فارسیہ نے ہوک پنس دیکھا جو کن اکھیوں سے برزل کو ہی دیکھ رہا تھا، جو ان پر ایک نظر ڈالتا باہر چلا گیا۔ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ نہیں ڈرتے ان سے۔ اوہ بھابھی، یہ سیکرٹ ہے، پلیز دل میں رکھیں یہ بات۔ وہ فارسیہ کو الجھن میں ڈالتا خود زنگر کے بڑے بڑے بائٹ لینے لگا۔ ہاں کیا خبر ہے دلاور؟
ناظر ایوان جیلز میں بھی موبائل پر بیزی تھا۔ سر، آپ کی بیٹی فارسیہ آج کالج ٹرپ پر اسلام آباد جا رہی ہے، وہاں ایک رات رک کر پھر آگے جانے کا پلان ہے۔ گڈ، جو کہا ہے وہی کرو۔ اوکے سر۔ دلاور نے کال بند کر دی۔ تم نے جس حال تک مجھے پہنچایا ہے برزل ابراہیم، میں بھی تمہیں اتنی ہی تکلیف دوں گا، چاہے اس میں میری بیٹی ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے۔ ناظر ایوان کی آنکھوں میں برزل کے لیے قہر صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ فارسیہ کا یہ پہلا سفر تھا اسلام آباد کا، وہ بھی اپنی دوستوں کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ ہم کتنی دیر تک پہنچ جائیں گے؟ وہ زارا سے پوچھنے لگی۔ بس اسلام آباد تو ہم پہنچنے والے ہیں۔ زارا نے کھڑکی سے باہر جھانکا، جہاں اونچے اونچے پہاڑ اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ اس کا کوئی دوست نہیں ہے کیا؟ فارسیہ کی نظر اب لائبہ پر پڑی تھی، جو اپنے موبائل کے ساتھ بیزی تھی۔ شاید اسے کسی دوست کی ضرورت نہیں ہے۔ زارا نے بھی اس طرف نگاہ کی تھی۔ 1 ماہ سے دیکھ رہی ہوں میں اسے، یہ بہت چپ چاپ رہتی ہے۔ زارا، کیا پتا اسے کوئی مسئلہ ہو، ہمیں اس سے بات کرنی چاہیے۔ فارسیہ کی ہمدرد طبیعت بیدار ہوئی۔ اوکے، زارا نے حامی بھری، جس پر فارسیہ مسکرا دی، جبکہ دوسری طرف لائبہ ٹائپ کر رہی تھی۔ جی سر۔ نہیں، اسے آج تک مجھ پر شک نہیں ہوا۔ اوکے ٹھیک ہے، آج دی اینڈ کر دوں گی میں اپنے اس گیم کا۔ بائے سر۔ وہ ٹائپنگ سے فارغ ہوتی فارسیہ کو نظر میں رکھتی ہوئی مسکرانے لگی۔ بہت بڑا سرپرائز ہے تمہارے لیے اسلام آباد میں، وہ بڑبڑائی تھی۔ ماہپارہ بیگم بار بار فارسیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ ناظر ایوان کی نوکری ختم کرنے والا اور اسے سلاخوں کے پیچھے بھیجنے والا صرف برزل ابراہیم تھا، اور یہی بات وہ فارسیہ کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ برزل سے بات کر کے ناظر ایوان کو جیل سے باہر کروا دے، اور پھر ناظر ایوان ان کے راستے میں کبھی نہیں آئے گا۔ اس بات سے بے خبر برزل ابراہیم اسے اپنے راستے سے ہی نہیں بلکہ دنیا سے بھی ہٹا دینا چاہتا تھا۔ یہ اس کا نمبر کیوں مسلسل انگیج جا رہا ہے، میسج کا بھی رپلائی نہیں کر رہی ہے؟ کہیں برزل نے میری بیٹی کے ساتھ تو کچھ نہیں، ایسا کیوں کرے گا بھلا وہ؟ تو کیا ناظر نے فارسیہ کے ساتھ؟ نہیں، وہ تو خود اس وقت اتنی مشکل میں ہے، وہ بھلا کیا کریں گے؟ ایسی بہت ساری سوچیں ان کے دماغ میں حاوی ہو رہی تھی، مگر سب کو وہ جھٹک کر ایک بار پھر فارسیہ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جبکہ دوسری طرف ان کے میسیجز ریسیو کرتا سلیمان مسکرا دیا تھا، جس نے برزل کے کہنے پر ان کا فارسیہ سے ہر قسم کا رابطہ منقطع کر رکھا تھا، تاکہ اسے کسی بھی ایسی خبر کا معلوم نہ ہو جو فارسیہ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکے۔ دلاور کو پل پل کی رپورٹ مل رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے پلان میں کامیابی کے بہت نزدیک تھا، بس رات ہونے کا ویٹ کر رہا تھا۔ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ 2 گھنٹے پہلے وہ لوگ اسلام آباد پہنچ چکے تھے، اور ایک سی کلاس ہوٹل میں رک کر سارا سامان وغیرہ رکھ کر وہ لوگ لنچ کر کے اب قریبی جگہوں پر سیر کرنے نکلے تھے۔ 10 لڑکیوں کے 5 گروپ تھے، اور ہر گروپ کے ساتھ ایک فیمیل ٹیچر اور ایک میل سیکیورٹی گارڈ تھا۔ دلاور نے دور سے ہی ان لڑکیوں کے گروپس میں سے فارسیہ ایوان کو تلاشا تھا، جو کہ اپنی فرینڈز کے ساتھ گھومتی ہوئی اس بات سے بالکل انجان تھی کہ یہ ٹرپ اس کے لیے کافی یادگار بننے والی تھی۔ ایس پی اوہ نہیں، ایک سابق ایس پی کی بیٹی ہے تو کافی خوبصورت، تو کیوں نہ دلاور مارنے سے پہلے اس کی خوبصورتی سے فائدہ اٹھایا جائے؟ آخر ہمارا بھی تو حق ہے کہ حسن کو خراج تحسین پیش کرنے کا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ہوس کی چمک صاف محسوس کی جا سکتی تھی، اور لبوں پر کمینی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ اس لڑکی سے نظر ہٹاتا اب ہوٹل کی طرف مڑا۔ ہاں بتاؤ، کیا پلان ہے؟ وہ موبائل کان سے لگاتا وہاں سے ہٹ گیا۔ دوسری طرف فارسیہ نے زارا کو لائبہ کی طرف اشارہ کیا تھا، جو اب ایک طرف ہو کر کال سن رہی تھی۔ آؤ اس سے بات کرتے ہیں۔ فارسیہ زارا کا ہاتھ پکڑے اسے اس طرف کو آئی جہاں لائبہ ان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر کال بند کر گئی۔ آپ نام سے تو واقف ہوں گی لائبہ، تو کیوں نہ اس ٹرپ کو ایک ساتھ انجوائے کیا جائے؟ جی شیور۔ اصل میں مجھے ذرا لوگوں سے گھلنا ملنا اتنا خاص پسند نہیں تھا، اس لیے۔ لائبہ کے جواب پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پر آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا اچھا
پر آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کرنا اچھا لگ رہا ہے، کیا ہم فرینڈز بن سکتے ہیں؟ لائبہ کی بات پر دونوں مسکرائی اور اس سے ہاتھ ملایا۔ جی، آج سے ہم آپ کے دوست ہیں۔ مائی پلیزر، میں اسلام آباد بہت دفعہ آ چکی ہوں، وہ ان کے ساتھ چلتی بتانے لگی۔ اوہ، پھر تو آپ نے ساری اچھی جگہ دیکھ رکھی ہوگی؟ زارا نے پوچھا تو وہ سر ہلا کر فارسیہ کو بولی۔ یہاں بہت خوبصورت جگہ ہے، ایک تو بہت زیادہ خوبصورت ہے، پر وہاں بس رات کو ہی جاتے ہیں لوگ، مگر میم لوگ ہمیں وہاں نہیں جانے دیں گی۔ کیوں؟ فارسیہ نے سوالیہ انداز سے پوچھا۔ کیونکہ وہ ایک سنسان راستے سے گزر کر پھر آتی ہے، دوسرا وہ اوپن ہی رات کو ہوتی ہے، تو میں نے میم سے کہا تھا، مگر وہ سختی سے منع کر گئی، کیونکہ وہاں کی ایک ٹکٹ بھی 1000 کی ہے، تو میم نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی، مگر وہاں جا کر تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا خوبصورت ہے، بہت سارے فلم ایکٹرز اور سنگرز وہاں آتے ہیں، اور تو اور وہاں پر میجک باکس گیم ہے جس میں بہت مزہ آتا ہے، اگر ون کر جائے تو سنگرز کا آٹوگراف کے ساتھ لائیو ملاقات بھی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس نے اپنی بات کو اور دلچسپ انداز میں ڈالا تھا کہ دونوں ہی اس کے پیچھے لگ گئی۔ پلیز ہمیں بھی وہاں لے چلو نا، پلیز پلیز۔ تم میم سے کیا کہیں گے؟ فارسیہ کے دماغ میں بات آئی تو وہ منہ لٹکا گئی۔ ارے ہم 9 بجے کے بعد آئیں گے، تب تک میم اور باقی اسٹوڈنٹس بھی سونے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں جا چکے ہوں گے، بس 2 گھنٹے کی تو بات ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لائبہ کے پلان پر وہ دونوں شش و پنج میں پڑ گئی، مگر اس کے تسلی اور حوصلہ دلانے سے کچھ دیر میں ہی مان گئی تھی۔ شکر ہے، لائبہ نے دل ہی دل میں کہتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔